یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جب پہلا الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا تھا 2007-8 والا، جب محترمہ 27 دسمبر کو انہوں نے شہادت پائی، اس ٹائم مجھے پہلی دفعہ جو پارٹی کا ٹکٹ ملا تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا. اور حالانکہ میرے والد صاحب کا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں، میں لاء پریکٹس بھی کرتا تھا، تو انٹرنشپ بھی تازی ڈگری ختم ہوئی تھی، تو اس حساب سے تو بینظیر بھٹو شہید ہی مجھے سیاست میں لے کر آئیں، اور تب سے ہم عوام کی خدمت میں کھڑے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ سیاسی ماحول دیکھا، یہ میں نے انہیرٹ کی. اگر دیکھا جائے تو ویسے تو کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں انہیریٹنس نہیں ہونی چاہیے، مگر جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں اس میں جو فیملیز پالیٹکس میں ہیں ان کے اگلی نسل بھی خدا واسطے اس میں انوالو ہو جاتی ہے. پچھلے 22 سال سے ہم لوگ پالیٹکس میں ہیں، اور صرف پیورلی خدمت خلق کی نیت سے اور اس کے صدقے اپنی بخشش کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. پیسے کا کھیل سیاست کبھی بھی نہیں تھا، یہ عبادت کا کھیل تھا، یہ خدمت کا کھیل تھا. یہ پہلی دفعہ سیاست میں جو پیسہ انٹروڈیوس کیا وہ نواز شریف نے کیا 80 کی دہائی میں، جب وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ سارے لوگ ایم پی ایس کو اکٹھا کیا، چھانگا مانگا تھا، اور وہاں پہ یہ لوٹاکریسی کا لفظ بھی وہیں سے نکلا تھا. اور اب انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ اب یہ پیسے کا کھیل بن چکا ہوا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج سیاست پیسے کا کھیل ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان چند کینڈیڈیٹس میں سے ہوں جس کا پاکستان میں اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے شاید کم خرچہ ہوتا ہو. ہماری تو جائیداد الٹی کم ہوئی ہے جب سے سیاست میں آئے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ کھیلتے ہوں گے پیسے کا کھیل. سنتے ہیں بڑے لیڈروں کے متعلق. پچھلے پورے 10 سالوں کے ٹینیور میں عوام تنگ ہے، کیونکہ نہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ یہاں پہ روزگار ملا ہے کسی کو. یہاں پہ انتقام کی سیاست چلتی رہی ہے، یہاں پہ تھانوں کی سیاست چلتی رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کو پسماندہ رکھا گیا ہے، ان کو دبایا گیا ہے. اب لوگوں کے اندر تبدیلی ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا آئے جو ہماری خدمت کرے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جماعت بھی اور ہمارا خاندان بھی اس چیز میں سر فہرست ہے. میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو موڈ میں اس دفعہ حلقے کا دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے 6-7 الیکشن میں اتنا اچھا موڈ کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ پریزنٹ الیکشن ہے، یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے باقی الیکشنز کی نسبت. اس دفعہ پرو عمران اور اینٹی عمران ووٹ کا مقابلہ ہے. اور جو میں نے اسمیل کیا ابھی تک، جو پبلک کی جو سینس ہے، تقریباً 80-20 کی ریشو رہے گی. 80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ویژن کو ووٹ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. سوشل میڈیا ایک آبویسلی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے، اور وہ کیمپین کا حصہ اب ہر مجبوری بن چکا ہے، اور جو کہ اچھی بات بھی ہے. آپ کے عوام آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. سوشل میڈیا کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم دھڑا دھڑ پہلے ہم نے شروع کیا اس کو کارنر میٹنگ سے. اب جو لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں نا، پھر اس میں کارنر میٹنگز ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہم بڑے بڑے جلسوں کی طرف اب آ رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز پہ زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ بڑے جلسے یہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے. ایون ہمارے جو پینافلیکس وغیرہ ہیں یا ہینگرز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اتار رہے ہیں، انہوں نے کوئی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. میرے حلقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ظلم اور جبر کا، جو روایتی سیاستدانوں نے رکھا ہوا ہے. دوسرا اس حلقے کا مسئلہ ہے پسماندگی، اور تیسرا اس حلقے کا مسئلہ ہے تعلیم. گیس، الیکٹریسٹی، ہیلتھ فیسلٹیز، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، روڈ کنڈیشنز کا اچھا ہونا، کمیونیکیشن کا بہتر ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سیور بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے چند مسائل ہیں. روڈز کا انفراسٹرکچر کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. ادھر تعلیم کو انٹروڈیوس کرنے والے بھی ہمارے بزرگ تھے. جتنے بھی کالجز ملتان میں اندرون میں بنے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، وہ ہمارے خاندان نے اس شہر کو دیے. ہسپتال نشتر ہاسپٹل بھی میرے دادا مرحوم ان کی مہربانیوں سے یہ آیا. اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ملتان کا نقشہ بدلا. سیاست اگر دیانتداری سے کی جائے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ دیانتداری سے.
میں تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. لوگوں کی خدمت کا نام ہی زندگی ہے. ہمیں تو خیر ووٹ بڑا آسانی سے مل رہا ہے اور عمران خان کے ویژن کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ پرابلم شاید دوسری پارٹیوں کے لیے ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو میں جیتی ہوئی ذہنیت کے ساتھ نکلتا ہوں. مایوسی کفر ہے. میں مایوس ہو کے کبھی بھی نہیں نکلا. ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی جو ہے وہ میری ہے ہی نہیں. میں آپٹومسٹک ہوں, پازیٹیو ہوں, اور میں اچھی سوچ, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا میرا انسان گمان کرتا ہے میں ویسا کر دیتا ہوں. یہ الیکشن انشاءاللہ بہت ہی اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے مجھے آسان نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج بڑے پازیٹیو ہوں گے میرے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی. 100%. جہاں پہ حامی ہوں گے وہاں پہ مخالفت بھی ہوگی. تو وہ تو ہمیں عادت ہے تنقید برداشت کرنے کی. تنقید کو ہم سنتے ہیں, اپنے خلاف جھوٹی سچی باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو ڈیل کرنے لگ جائیں تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک مجھے کسی منفی رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ابھی تک مجھے کہیں پہ کوئی نیگیٹو ایسا امپریشن نہیں ملا, بلکہ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں کو اس حلقے میں رہتے ہوئے بھی نہیں جانتا. وہ خود ہی کال کر کے نا پتہ نہیں کہاں سے نمبر ٹریس کرتے ہیں, خود ہی مجھے کال کر رہے ہیں, خود ہی بلا رہے ہیں, اور ہمارا ووٹر چارجڈ ہے. جب حکومت میں آئے گی پیپلز پارٹی, پہلے بھی بحرانوں سے نکالا تھا, اب بھی بحرانوں سے نکالے گی. جب پیپلز پارٹی کو پہلے اقتدار ملا تو ایک ٹرانزیشنل ٹائم تھا, ایک آمریت سے جمہوریت کا سفر شروع ہو رہا تھا. مشرف کے ٹائم کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, اور آج کی جو جمہوریت چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی دھکا لگایا ہوا ہے پیچھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ حکومت یہ لوگ بنا دیں, پھر دیکھیں مہنگائی ختم کیسے نہیں ہوتی, بے روزگاری ختم کیسے نہیں ہوتی, لوگوں کو روزگار کیسے نہیں ملتا, اور یہ ملک ٹیک آف کیسے نہیں کرتا. یہ واحد پارٹی ہے. آپ نے باقیوں کو دیکھ لیا جنہوں نے 16 مہینے اکٹھے گٹھ جوڑ کر کے حکومت کیا, سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا, مہنگائی بڑھانے کے کچھ نہیں کیا. لیٹس ہوپ فار بیٹر کہ خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ, انڈسٹری بھی پھولے گی پھلے گی, کاشتکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. ہر سیکٹر میں, ایون ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں خان صاحب کے دور میں بڑا اچھا تھا. ابھی تو کچھ حالات نہیں ہیں. الحمدللہ کسی مشکل کا کوئی سامنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبب بنا رہا ہے, فرشتے آ کے امداد کر رہے ہیں. میں تو اتنے بڑے حلقے میں لوگوں کے تک اتنا پہنچ بھی نہیں سک رہا, اور لوگ ہی ساتھ آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس وقت تک کوئی اس قسم کی مشکلات ویسے دیکھنے میں نہیں آئی. میرا آئی ڈی کارڈ ہی چیلنج کر دیا, اور مجھے میرے اپنے ہی ملک میں انہوں نے غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش کی. میرے نامینیشن ریجیکٹ ہوئے. خیر وہ میں ہائی کورٹ سے بحال ہو کے آیا. اس کے بعد سے لے کے اب تک جو پینافلیکس بینرز ہم لگاتے ہیں اس کو یہ اتارتے ہیں.